أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ولما اور جب جا آیا ہم ان کے رسول ایک رسول من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس نابازہ پھینک دیا فریقم ایک فریق من سے الذین جنہیں اوتو دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب وارا پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھ کے کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے، یعنی اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا کہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. جو اہل مفسر ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ سابق چیف جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی ضیاء القرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو وحی لے کر جبریل علیہ السلام اتر رہا ہے اس سے تورات اور جملہ جو انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا نا کہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ الٹی کھوپڑی والے اپنے ہی دوست کو دشمن پہچانتے نہیں. جب سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات تورات اور زبور میں موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مشاہدہ کر لیے تو بجائے ان کے کہ ایمان لاتے، اور ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو ہی پس پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. جس قوم کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہو اس سے بلا ہدایت کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے. اور جبکہ کنز الایمان میں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی تھی کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد دلائے نا، تو جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے گئے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے. ایک تو ریت پر ایمان لایا اور اس نے حقوق کو بھی ادا کیا، اور یہ مومنین اہل کتاب ہے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے.
اکثارہم سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا فرقہ جس نے بل اعلان توریت کے عہد توڑے اور اس کی حدود سے باہر ہوئے سرکشی کی اختیار کی، نابذ فریقم کے تحت ان کا بیان ہے۔ اور تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے، ان کا ذکر بل اکثارہم لا یؤمنون سے میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت و عناد سے مخالفت کرتے رہے، اور یہ تصنع سے جاہل بنتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون میں اس پر دلالت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کا پول کھولا ہے، اور اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ توریت کو مقابلہ کر کے قرآن پاک کے مطابق پایا، ساری اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بیان کی گئی تھیں، تو انہوں نے توریت کو ہی چھوڑ دیا، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر مزین کر کر اس کو رکھ لیا، لیکن اس کے احکامات کو نہیں ماننا۔ یہ انہوں نے آپس میں ٹھان لی تھی کہ آج کے بعد ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، احکامات نہیں مانیں گے، اندر بغض اور حسد کی وجہ سے۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے